عالم بعمل، محقق اسلام، مناظر اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحمید تونسوی، شہزادہ تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ سب حضرات محبت سے، عقیدت سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاعلم الاکرم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال تعالى في مقام آخر إنه لقرآن كريم۔ وقال تعالى في مقام آخر إنه لقول رسول كريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائی اور عزیزوں، اللہ ہم سب کی اپنے گھر میں حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ قرآن مجید کے فضائل کا یہ مختصر سا پروگرام ہے۔ اس مسجد اور مدرسہ کے کچھ طلباء نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے۔
اللہ تعالی ان سب کی محنت کوشش کو قبول فرمائے، اور حضرت قاری صاحب جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین و دنیا کی عزت عطا فرمائے۔ ہمارے مہربان مخلص مخدوم حضرت حاجی صاحب حاجی مرزا محمد شفیع صاحب نے مجھے حکم دیا تھا تو میں تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا۔ غالباً ان کے عزیز نے، پوتے نے، جو حاجی محمد اختر صاحب کا بیٹا ہے، اس نے بھی قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور بھی بچے ہیں جن کا آپ ابھی سن رہے تھے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ بھی ہے اور اسلام اور قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل بھی ہے، ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب کوئی آدمی زبانی نہیں یاد کر سکتا، بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، جو کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں، ان میں سے بھی یہ اعزاز اللہ نے قرآن کو عطا کیا ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی انجیل کا حافظ ہے یا زبور کا حافظ ہے۔ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تورات کے 3 حافظ تھے۔ بعض روایات، حضرت سعید ابن مسیب کی روایت میں آتا ہے کہ تورات کے 3 حافظ تھے۔ اس کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں آج اصلی شکل میں نہیں ملتی۔ حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ کتاب زبانی یاد ہو۔ تو جب حافظ ہی ان کا نہیں ہے تو کتاب کیسے محفوظ رہے گی؟ کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور اللہ نے امت محمدیہ پر یہ خصوصی کرم فرمایا کہ اللہ نے اس نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی اور قرآن اپنے حبیب پر اتارا تو یہ ہم تک آن پہنچا، اور اللہ نے یہ خصوصی مہربانی فرمائی کہ اس کے اندر ایسی آسانی رکھ دی، جو بھی پڑھے گا قرآن یاد ہوگا۔ جو بھی پڑھے گا، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، بینا، نابینا، کوئی پڑھے گا قرآن یاد ہوگا۔ اور آپ حضرات یہ بات تو سنتے رہے ہوں گے، ہمارے علماء حضرات بیٹھے بھی ہیں، قاری صاحبان بھی بیٹھے ہیں، یہ بات آپ سنتے رہے ہوں گے کہ بھئی فلاں بزرگ نے قرآن مجید یاد کیا، 7 سال کی عمر میں یاد کیا۔ یہ واقعات بہت ہیں، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ 7 سال کا بچہ دیکھے بھی ہم نے بہت، 7 سال کی عمر ہے، بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ لیکن پچھلے دنوں مجھے وہاڑی جانا ہوا تو میں خود بھی حیران ہو گیا، پوری دنیا حیران ہوئی وہاں دیکھ کر کہ 5.5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، اور اس بچے کو دیکھنے کے لیے کراچی سے علماء آئے، پشاور سے آئے، دور دراز جگہوں سے آئے۔ 5.5 سال، آدمی کو یقین نہیں آتا۔ 3.25 سال کی عمر میں انہیں اپنے والد صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ان کا نام ہے، ان کا بیٹا ہے محمد حذیفہ۔ 3.25 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا، سکول نہیں بھیجا، کہیں سی اور ادارے میں نہیں بھیجا، بس بچہ بولنے لگا، تھوڑا سمجھدار ہوا تو کہتے ہیں بس میں نے اسے قاعدے پہ بٹھا لیا، الف با تا، نے پڑھنا شروع کیا۔ 5.5 سال کی عمر میں بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میں وہاں گیا اور حضرات بھی آئے ہوئے تھے، کئی حافظ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے آیت پوچھی، اس بچے نے فوراً مجھے بتایا۔ میں نے کہا سنا دو بیٹا کہیں سے، اس نے کہا کہ جہاں سے آپ کہیں میں وہیں سے سناؤں گا۔ میں بڑا حیران ہو گیا، بھئی عجیب بچہ ہے۔ تو پھر میں نے ایک درمیان سے ایک جگہ پوچھی، میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ
اس نے فوراً پڑھا آگے وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ سورہ سجدہ کی فلاں آیت ہے۔ اور وفاق المدارس کا جب امتحان ہوا وہ بچہ اول آیا ہے، ایسا ذہین بچہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے نا، اور اسی سے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن میں یہ اعجاز اس لیے ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو حضرات آئے ہیں وہ توجہ سے میری معروضات کو سنیں۔ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام ہوتا تو محفوظ رہتا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے پر اس کا کلام نہیں ہے۔ زبور اللہ کے احکامات تھے اس میں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ کلام صرف قرآن ہے۔ کلام کہتے ہیں جو بولنے والے کے اندر سے نکلے۔ خدا نے کبھی تورات کو نہیں پڑھا، خدا نے کبھی انجیل کی آیات کو نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالی خود تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ پاک کے اندر سے نکلا ہے یہ کلام۔ اور جب اللہ نے سورہ الرحمن کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی تو ملائکہ پوچھتے تھے یا اللہ یہ کلام کس پر اتاریں گے، کون پڑھے گا اسے؟ حیران ہو کر کہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر آئے گا، نبی آخر الزمان، میں نے عالم ارواح میں تو انہیں پہلے پیدا کیا، لیکن عالم اجسام میں انہیں سب سے آخر میں رکھا، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ وہ پیغمبر اولین کا بھی سردار ہے، آخرین کا بھی سردار ہے۔ آئے گا وہ آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر، اس پر اپنا کلام اتاروں گا، اس پر اپنا کلام اتاروں گا۔ اور اللہ نے جب قرآن پیغمبر علیہ السلام پر اتارا تو لکھا ہوا تو نہیں اتارا جیسے یہ کتاب موجود ہے، اس طرح کی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اوپر سے بھیجی، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تورات تو لکھی ہوئی بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے قرآن کو لکھا ہوا زبانی اتارنے پر ایک فرشتہ مقرر کیا، اس کا نام ہے جبرائیل۔ اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو تمام ملائکہ کا سردار ہے اور تمام جو ملائکہ ہیں ان کا مطاع ہے۔ مطاع سمجھتے ہیں؟ یعنی سارے فرشتے اس کے تابعدار ہیں۔ فرشتوں پر حکم جبرائیل کا چلتا ہے اور جبرائیل کے حکم کی وہ تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی بڑی عظمت کو بیان فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی ہیبت کو، اس کی شان کو بیان کیا۔ مقصود یہ تھا کہ پہلے قاصد کی شان کو سمجھو، پھر تمہیں مقصود کی شان آئے گی۔ اتنا دیانت والا فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا، اس وجہ سے مقرر کیا کہ قرآن محفوظ رہے، اس میں کمی بیشی نہ ہو، اس کو مقرر کیا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں جو ہے آسمان دنیا سے نیچے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کرتے تھے۔ چند آیت آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے، بھول نہ جائیں، لکھا ہوا تو ہے نہیں، زبانی قرآن ہے تو یاد کروں تاکہ یاد ہو جائے۔ اب دیکھیں کتابوں کی حفاظت وہ کتب خانوں میں ہوتی ہے، باتوں کی حفاظت وہ کاغذ قلم سے ہوتی ہے، لکھی جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ علم کو کتاب میں قید کرو تاکہ علم محفوظ رہے۔ اب کتاب تو تھی نہیں، قلم بھی نہیں ہے، تحریر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زبانی جبرائیل علیہ السلام، اور ایسا معصوم فرشتہ جس نے کبھی بددیانتی نہیں کی، جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بس حکم ملا وہ تابعدار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی عظمت کو اللہ نے پہلے بیان کیا تاکہ قرآن مجید کی عظمت تمہارے سامنے آئے۔ فرمایا لوگو انہ لقول رسول کریم، جبرائیل بڑی امانت و شرافت والا فرشتہ، جبرائیل علیہ السلام بڑی عظمت والا فرشتہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبرائیل علیہ السلام بڑی طاقت والا فرشتہ، میرے کلام کے اندر اتنی ہیبت موجود ہے، میں نے پہاڑوں پر اتارنے کی کوشش کی، اپنے کلام کو میں پہاڑوں پر اتاروں، اگر میں خدا قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتا،
پہاڑ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی، پہاڑ اس عظیم بار کو نہیں اٹھا سکے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اس لیے میں نے اس کو نازل کرنے کے لیے ایسا فرشتہ مقرر کیا، بڑی طاقت والا فرشتہ، بڑی ہیبت والا فرشتہ، بڑی قوت والا فرشتہ، بڑی دیانت والا فرشتہ، بڑی امانت والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر دنیا میں نازل ہوا۔ یا اللہ تو نے قرآن مجید کہاں نازل فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے قرآن اپنے محبوب پر اتارا، اپنے محبوب کے دل مبارک پر اتارا۔ جبرائیل علیہ السلام زبانی پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام جلدی جلدی یاد کرتے تھے۔ جبرائیل چلا جائے گا، قرآن بھول جائے گا، میں محمد کس سے پوچھوں گا؟ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا، میرے پیغمبر لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ یا اللہ میں اگر جلدی نہ پڑھوں قرآن بھول جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن مجید کو اتارنا بھی میری ذمہ داری، اس قرآن مجید کو تیری زبان سے پڑھوانا یہ بھی میری ذمہ داری۔ آپ سنیں اور دیکھیں قرآن سینے میں اترتا کیسے ہے۔ پڑھتے تھے پورا قرآن آپ کے قلب اقدس میں، قلب اطہر میں خود بخود یاد ہو جاتا تھا۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، توجہ ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ آپ کا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا وقت ابھی شروع ہوا ہے۔ حاج صاحب نے مجھے کہا تھا نماز کے بعد بس آپ کا بیان ہوگا، بس بہت لمبا پروگرام تھا تو مجھے بتاتے میں بھی 3 بجے آتا۔ بہرحال آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی؟ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اصل میں علم نہیں ہے، فن ہے۔ انگریزی، ریاضی، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ڈاکٹری، انجینئرنگ، یہ درخان کا کام، لوہار کا کام، فرنیچر کا کام، سونار کا، یہ تمام فنون ہیں، ان کو علم کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان تمام فنون یا ان تمام دنیاوی علوم کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے۔ کس سے ہے؟ خاص کر یہ جتنے ہنر ہیں نا، استاد شاگرد کو ساتھ بٹھا دیکھو میں نے آری کیسے پکڑی ہے، میرے جیسا آدمی آری پکڑے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا۔ لوہار شاگرد کو ساتھ دیکھو بیٹا میں کیسے ہتھوڑی مارتا ہوں، سونار ساتھ بٹھاتا ہے دیکھو میں کیسے کرتا ہوں کام۔ تمام دنیاوی علوم اور فنون کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے۔ یہ واحد علم ہے جو اصلی علم ہے قرآن، اس کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اگر دماغ سے تعلق ہوتا تو اس کو کوئی یاد نہ کر سکتا، دماغ اتنی بڑی کتاب کو نہیں محفوظ رکھ سکتا۔ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ پیغمبر کے دماغ پر نہیں، اعلیٰ قلب کا قرآن میں ہے۔ میرے پیغمبر میں نے قرآن اتارا ہے تیرے دل پر، تو معلوم ہوتا ہے اس علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زور سے بولیں۔ اور یہ جو دل ہے، دنیا یہ جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ تمام اعضاء دنیاوی ہیں۔ دل یہ دنیا کا عضو نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہی وجہ ہے ملتان والوں جب آدمی چوری کرتا ہے ہاتھ نہیں کہتا کیوں کر رہے ہو، زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، تو زبان نے ہمیں کبھی نہیں کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے جیسے چلا رہے ہو چلتی ہے بیچاری۔ پاؤں نے کبھی نہیں کہا کدھر لے جا رہے ہو، کبھی کہا ہے پاؤں نے؟ لیکن ایک عضو ہے وہ دل ہے، چوری ہاتھ کرے گا، دل اندر سے ملامت کرتا ہے کر رہے ہو ہے غلط کام۔ اگر آدمی میں تھوڑا سا احساس ہونا، اندر سے دل کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ غلط ہو رہا ہے۔ آنکھ غلط دیکھتی ہے نا، دل اندر سے کہتا ہے دیکھ تو رہے ہو پر غلط دیکھ رہے ہو، ایسی جگہ دیکھنا نہیں چاہیے، جا تو رہے ہو پر یہ غلط راستہ ہے،
دل ملامت کرتا ہے اندر سے، اس لیے کہ یہ اوپر سے آیا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اب ان اعضاء کے غلط کاموں سے دل میلا ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ دل زنگ لگتے لگتے گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا فرمان ہے آپ نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت دل سے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ تو بدکاری کر رہا ہے، میں تیرے پاس نہیں رہتا۔ چور چوری کرتا ہے، ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ بدکار بدکاری کرتا ہے، ایمان باہر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام کام ایمان کے منافی کام ہیں۔ جب وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان واپس آ جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے بیچارہ، دل کا تعلق تو ایمان سے ہوتا ہے نا جی، اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ایمان نام ہی تصدیق قلبی کا ہے، دل مانے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے، میلا۔ اور جب یہ صحیح ہو سارے اعضاء صحیح ہیں، اور جب یہ میلا کچیلا ہو سارے اعضاء خراب ہیں، سارے اعضاء خراب۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو سالم رکھے، دل کو، اور دل کو زنگ نہ لگے، دل کو زنگ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی گناہوں سے زنگ لگتا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، اس کے اتارنے کا کیا طریقہ؟ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا، لوگوں، جس طرح لوہے کو صاف کرنے کے لیے، لوہے کے زنگ اتارنے کے لیے ریگ مال کی ضرورت ہے، اس طرح دل کو صاف کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، دل کو صاف کرنے کے لیے میرا ذکر چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹے ہر وقت مجھے یاد کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، مجھے کثرت سے یاد کرو، کامیاب رہو گے۔ اللہ اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، استغفار پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے۔ لیکن ملتان والو، تمام اذکار سے بہترین ذکر یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت والا، برکت والا، اس سے زیادہ شان کسی ذکر کا نہیں ہے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک آدمی پڑھ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا ایک آدمی پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بھی بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زمین و آسمان کی پوری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے ایک دفعہ پڑھنے سے۔ تو جو صبح شام 100 دفعہ پڑھے گا کتنا اجر ملے گا؟ لیکن یہ تمام باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تمام ذاکرین مل جائیں قرآن کے پڑھنے والے کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اعلیٰ ذکر ہے۔ قرآن مجید کے 55 نام ہیں۔ کتنے 55 نام ہیں، لیکن ان میں سے جو قرآن کے اصلی نام ہیں وہ 5 ہیں، جس کو خود قرآن نے بطور اسم علم کے پیش کیا ہے۔ وہ 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر۔ آپ یاد کر رہے ہیں یا نہیں؟ نماز کے بعد سبق سنا جائے گا دوبارہ، یہ آپ کا خیال ہے بس جلسہ سنا چلے گئے، اس لیے تو باتیں یاد نہیں رہتی۔ ہم جلسہ نہیں ہے، درس ہو رہا ہے۔ القرآن، الفرقان، بولتے جائیں نا ساتھ، القرآن، دوسرا، تیسرا جی، اور چوتھا ماشاءاللہ، اور 5واں ہے؟ آپ کو تو بھی کچھ آنا چاہیے نا، سارا کچھ میں بتاؤں؟ وہ تو ہو گیا سب سے پہلے پہلا تو نام وہی قرآن ہے نا، اور مشہور نام بھی یہی ہے۔ قرآن کو قرآن کہتے اس لیے کہ زیادہ پڑھا جاتا ہے نا،
زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کے جو 5 نام ہیں جو بطور اس میں عالم کے آئے ہیں وہ 5 ہیں: القرآن، الفرقان، آگے الکتاب، الذکر، اور 5واں نام التنزیل۔ کیا نام ہے؟ التنزیل، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب۔ تو یہ ذکر ہے، میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سے اعلیٰ ذکر قرآن ہے۔ صبح کو قرآن مجید پڑھیں، شام کو قرآن مجید پڑھیں۔ احادیث میں بہت وظائف ہیں، حضرات علماء بتاتے ہی رہتے ہیں آپ کو۔ تو جو آدمی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، ایک آدمی زبانی پڑھتا ہے اس کا الگ ثواب ہے، اور جس نے قرآن مجید کی چند صورتیں یاد کی اس کو بھی بہت اجر ہے، لیکن جس نے پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کو یاد تھا، پھر آپ صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت عثمان نے قرآن یاد کیا، پھر باقی صحابہ نے۔ صدیق قرآن کا حافظ، فاروق قرآن کا حافظ، غنی قرآن کا حافظ، شاہ علی قرآن کا، اور سیدہ عائشہ قرآن کی حافظہ، سیدہ حفصہ قرآن مجید کی حافظہ، سیدہ فاطمہ قرآن مجید کی حافظہ، حضرت امام حسن یہ بھی قرآن کے حافظ، اور حضرت حسین یہ بھی قرآن کے حافظ، زید ابن ثابت بہترین قاری، ابی ابن کعب بہت اعلیٰ قاری، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ تمام لوگ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ 10,000 سے زیادہ صحابی ایسے ہیں جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے دربار میں قرآن کے حافظوں کی تعداد 10,000 سے متجاوز تھی، 10,000 کو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، رمضان شریف میں خاص کر جبرائیل پڑھتے تھے آپ سنتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ باہر کی زندگی میں جبرائیل اور صحابہ جلوت میں، لیکن خلوت میں جب آپ نے قرآن پڑھا تو پیغمبر پڑھنے والے، قرآن سننے والی عائشہ صدیقہ، بہت عظمت والی بیوی ہے جس کو پیغمبر کی رفاقت کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، جبرائیل جنت کے ریشمی کپڑے میں تصویر لے آیا، اللہ فرما رہے میرے پیغمبر اس سے آپ کی شادی کروا دوں؟ یا اللہ مجھے تو پسند ہے، کروا دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے صدیق کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور میں نے جب گھر جا کے دیکھا مجھے پتا چلا کہ جنت سے جبرائیل جس عورت کی تصویر لائے تھے وہ عائشہ کی تصویر تھی، اور تمام ازواج مطہرات کا علم اکٹھا کریں تو اس سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے علم کو نہیں پہنچتی، عالمہ بی بی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عزیز نعت میں بھی سنا رہا تھا آپ کو، اللہ نے جس کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتاری، 11 صفات عائشہ میں ایسی ہیں جو دنیا کی کسی عورت نے نہیں، 11 صفات، 11 صفتیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ذہانت کی وجہ سے، اس کی سمجھ کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے زیادہ محبت تھی۔ جب آخری وقت آپ بیمار ہوئے تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، بار بار پوچھتے تھے میں کل کس کے گھر جاؤں گا، کل کس کی باری ہو، ایک ایک دن ایک ایک گھر والی کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ جب آخری وقت بیمار ہوئے سیدہ میمونہ کے ہاں تھے، بار بار پوچھیں اینا لغدا، اینا لغدا، کل میں کہاں جاؤں گا؟ ازواج مطہرات پیغمبر کے مزاج کو سمجھتی تھیں، فوراً سمجھ گئیں کہ حضور علیہ السلام کا ارادہ مبارک یہ ہے کہ عائشہ کے گھر جائیں۔ فوراً اجازت دے دی، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ جلدی جلدی اٹھے، فرمایا مجھے عائشہ صدیقہ کے گھر لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام آخری دنوں میں سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے، پیغمبر کے اٹھنے کو بیان کرنے والی عائشہ، پیغمبر کے بیٹھنے کو بیان کرنے والی عائشہ، پیغمبر کی تہجد کو بیان کرنے والی عائشہ، پیغمبر کے قرآن کو بیان کرنے والی عائشہ، نبی کی نماز پڑھانے کو منظر کو دیکھنے والی عائشہ، نبی کا حرم عائشہ، نبی کا بھرم عائشہ، نبی کا علم عائشہ۔
نبی کا حلم عائشہ، نبی کی تصویر عائشہ، نبی کی تحریر عائشہ، نبی کی تنویر عائشہ، نبی کی حمیت عائشہ، نبی کی غیرت عائشہ، نبی کی جرت عائشہ، نبی کا تحمل عائشہ، نبی کا لباس عائشہ، نبی کا کردار عائشہ، نبی کی جلوت خلوت کی گواہ عائشہ، نبی کے گھر کو بیان کرنے والی عائشہ۔ اور ملتان والوں، اگر ٹائم ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، محدث باپ کی محدثہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، فقیہ باپ کی فقیہہ بیٹی، نبی کا حرم عائشہ، نبی کا بھرم عائشہ۔ دنیا کی عورتوں پر الزام لگ گیا، اللہ پاک نے دنیا کے لوگوں سے صفائی دلوا دی، لیکن جب عائشہ صدیقہ پر دشمنوں نے الزام لگایا، اللہ پاک نے قرآن مقدس کا پورا رکوع نازل فرمایا عائشہ پر الزام آ گیا تو میرے نبی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، بلکہ اللہ نے ضابطہ بیان کیا، لوگوں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ دنیا کے لوگوں، میں خدا گواہی دے رہا ہوں، محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں، عائشہ جیسی پاک بی بی کوئی نہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس موجود ہے، اللہ پاک کے سلام تیرے پاس لے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیغمبر اپنی گھر والی عائشہ کو میرے سلام دے دو۔ خدا سلام بھیج رہا ہے، خدا۔ دو ازواج مطہرات کو سلام آئے، ایک خدیجہ کو، ایک عائشہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی محبت پیغمبر کو، اس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے لیے تفصیل سے وقت چاہیے، بندہ اس کو بیان کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھتے کیسے تھے، عائشہ نے بیان کیا، اور تہجد کیسے پڑھتے تھے، عائشہ نے بیان کیا، قرآن کیسے پڑھتے تھے، اما عائشہ نے بیان کیا۔ فرماتی ہیں ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، آپ نے پانی کا چلو بھر کے نہ ایسے میرے اوپر ڈالا، عائشہ کھڑی ہو جا، سوئی ہوئی ہے، اللہ پاک کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں جاگنے کا ٹائم ہے۔ ایک ایک بات کو بیان کیا۔ اما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام حجرے میں آتے تھے مسکراتے ہوئے، پیغمبر کی زندگی ہے، گھر تشریف لاتے تھے تو کیا مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور جب لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا۔ پیغمبر مسکراتے تھے، جنت کھل جاتی تھی، جنت کا سما ہوتا تھا، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ ایک دن فرماتی ہے میں رات کو کپڑا سی رہی تھی، وہ مٹی کا چراغ دیا جل رہا تھا، وہ ہوا کا جھونکا آیا نا، چراغ بجھ گیا، اور وہ میں کپڑا سی رہی تھی تو سوئی نیچے گر گئی، سوئی نیچے گر گئی، تو میں ہاتھ مار رہی تھی، وہ نیچے کچی زمین تھی، اندھیرا ہو گیا کہ وہ سوئی مل جائے، اتنے میں حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لے آئے، تو اندھیرا تھا تو میں ہاتھ مار رہی تھی نا، وہ تو آواز سے محسوس ہوا، تو آپ نے فرمایا عائشہ ماذا تفعلی، کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ ہوا چل رہی ہے، اور ہوا کا جھونکا آیا تو چراغ بجھ گیا، سوئی گر گئی ہے، میں تلاش کر رہی ہوں۔ اما فرماتی ہیں میری اور آپ کی روحانی اما فرما، سب کہو سلام اللہ علیہا، سب کہے سلام اللہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے مسکرایا، مسکرانے کی دیر تھی، دندان مبارک سے نور نکلا، میرا حجرہ مبارک نور سے منور ہو گیا، سوئی بھی مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا نور نہیں، یہ پیغمبر کا نور تو مانتے ہیں، پیغمبر کی نورانیت بیان کر رہا ہوں نا، نبی کی تو ساری سیرت نور ہے، نبی کا سارا عمل نور ہے، پیغمبر کی ساری سنت نور ہے، پیغمبر کا ہر فرمان نور ہے، پیغمبر کی شریعت نور ہے، سارا طریقہ نور ہے، نور نہیں نور علی نور ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہ ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات
انسان نہ ہوتی اور مجسم نور ہوتی، یعنی آپ کی تخلیق ہی نور سے ہوتی، تو آپ سے نور ظاہر ہوتا، تو یہ کمال کی بات نہیں تھی۔ آپ نہیں سمجھ رہے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت دور کی کہہ رہا ہوں۔ جبرائیل سے نور ظاہر ہو تو کون سی کمال کی بات ہے؟ جبرائیل تو ہے ہی نور، خدا نے نور سے بنایا ہے، نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پیغمبر انسان ہو اور اس سے نور ظاہر ہو۔ آپ نہیں سمجھے بات کو، یہ کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، کمال تو یہ ہے کہ آمنہ کا فرزند ہے، کمال تو یہ ہے کہ طاہر، طیب، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے، پیدا فرش پہ ہوا، اللہ نے درجہ وہ عطا کیا کہ نوری بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ کمال ہے، بات نہیں سمجھے آپ؟ یہ نور کا کمال ہے نا۔ نور کیا، میں تو کہتا ہوں پیغمبر کے جوتوں کے تسموں سے بھی نور نکلتا تھا۔ حضرت عثمان نے مدینے میں صدقہ کیا، غلے کے اونٹ آئے، تقسیم کر دیے مفت۔ تاجر آئے بڑے، حضرت کتنا نفع لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1 روپے پہ 1 پیسہ، فرمایا کم ہے۔ 1 روپے پہ 4 آنے، فرمایا کم ہے۔ 1 روپے پہ 8 آنے لے لو، فرمایا یہ کم۔ انہوں نے کہا حضرت کتنا نفع لیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، آپ بھی بڑے تاجر ہیں لیکن مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ مدینے کے تاجر حیران ہو گئے کہ سارے تاجر تو ہم ہی ہیں، کون سا تاجر ہے جو عثمان کو اس سے زیادہ نفع دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، میں اس تاجر سے معاملہ کرتا ہوں، دیکھ لینا کہ وہ نفع دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ حضرت عثمان نے اعلان کیا مدینے کے غریب، یتیم، مسکین لوگ آئیں، سب اللہ کے نام پر مفت لے جائیں۔ بڑا تاجر کون ہے؟ بولیں۔ رزق دینے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، تندرستی دینے والا، اولاد دینے والا، فتح دینے والا، شکست دینے والا، مارنے والا اور مار کر پھر جلانے والا۔ زور سے اللہ نہیں کہا آپ نے، محبت سے کہیں کہ وہ خوش ہو جائے، میرے بندے محبت سے کریں اللہ۔ ایک مرتبہ جب آدمی کہتا ہے اللہ، 70 مرتبہ آواز آتی ہے، 70 دفعہ لبیک عبدی، میرے بندے مانگ، میں تو موجود ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ حالانکہ اللہ ہر وقت پاس ہے، لیکن ذکر کے لیے خاص کہا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ پریشان نہیں ہونا، میں تیرے پاس ہوتا ہوں۔ یعنی اس وقت رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے محبت سے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی کہے گا اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے نام میں اتنی برکت ہے، پتہ نہیں اس کے کام میں کتنی برکت ہوگی، اس کے کلام میں کتنی برکت ہوگی۔ جو ایک دفعہ کہے گا نا اللہ تو قیامت، زور سے بولیں۔ اور ملتان والوں یہ بھی سنو، جب تک دنیا میں قرآن ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آنے کا وقت ہوگا قرآن اٹھ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، حفاظ قراء یہ چلے جائیں گے۔ ان کا وجود یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کریں آپ، یہ قیمتی لوگ ہیں۔ ایک آدمی کے سینے میں دنیاوی فنون ہوں، بڑا ماہر ہو، بڑا تجربہ کار ہو، اور ایک آدمی کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جب قرآن کا قاری اور حافظ فوت ہو جاتا ہے اور اسے زمین میں دفن کرنے لگتے ہیں، اللہ پاک زمین سے فرماتے ہیں زمین خیال کرنا میرے قرآن کا حافظ آیا ہے۔ ایمان سے بتائیں کسی تاجر کے لیے اعلان ہوتا ہے؟ صدر کے لیے، گورنر کے لیے، کوئی دنیا دار کے لیے، کسی زردار کے لیے؟ یہ جو فقیر بوریا نشین بیچارے یہ مسیتوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ پاک فرماتے زمین خیال کرنا میرے قرآن مجید کو پڑھنے والا تیرے پاس آیا۔ لوگ سو جاتے تھے، یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا۔ لوگ تو سو جاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، یہ اذان دیتا ہے، یہ اذان نہ دے تو کیسے پتہ چلے گا نماز کا ٹائم ہے؟ یہ محسن ہے ہمارے۔ اے زمین خیال کرنا میرے قرآن کا حافظ تیرے پاس آیا۔ زمین کہتی ہے مولا میں تیرے بندے کو کیسے کھاؤں گی
جس کے سینے میں قرآن مجید کی سطریں موجود ہیں. تو ان کی قدر کریں بھئی. یہ جو حفاظ قراء ہیں قیمتی لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے بڑا ذکر یہ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں. تو بات دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا سب سے بڑا تاجر ہے اللہ. تجارت کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا میں اس سے تجارت کرتا ہوں. سارا غلہ جو آیا تھا مدینے میں قحط تھا اور دانے نہیں ملتے تھے، حضرت نے سارا اللہ کے نام پہ مفت لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات ہو گئی، میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب امام الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. خوبصورت لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور آپ نے بہترین عمدہ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے جوتے کے تسموں سے نور ابھر رہا ہے. پیغمبر کے مبارک جوتوں کے تسموں سے نور نکل رہا ہے. تو میں جلدی جلدی آگے بڑھا اور میں نے ہاتھ ملایا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا پیارے آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے ہاں تشریف لائیں. آپ نے فرمایا عبداللہ راستے سے ہٹ جا، میرے عثمان نے آج مدینے میں صدقہ کیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے. عثمان کی جنت میں ایک جنت کی حور کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، مجھے دعوت نامہ آیا ہے، میں وہاں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. ملتان والوں کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے. اچھے کپڑے پہننا کمال نہیں ہے، کسی غریب کو پہنانا کمال ہے. پیٹ بھر کر کھانا کھانا کمال نہیں ہے، کسی بھوکے کو کھلانا کمال ہے. سیدنا عثمان غنی فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے پیسہ عثمان کا ہو اور استعمال کرنے والے مدینے کے مسکین ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کپڑے عثمان کے ہوں، پہننے والے یتیم ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کھانا میرا ہو، کھانے والے مدینے کے یتیم ہو. کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے ساری زندگی پیغمبر کے حکم پر سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا. پیسہ حاضر ہے، کپڑے حاضر ہیں، سامان حاضر ہے، ہتھیار حاضر ہیں. حضور علیہ السلام کو سواری کی ضرورت، یا رسول اللہ سواری حاضر ہے. آپ نے 54 برس کی عمر میں صدیق سے فرمایا صدیق میرا ایک اور شادی کرنے کا ارادہ ہے. عرض کیا آقا میری بیٹی حاضر ہے. دنیا میں کوئی آدمی دکھاؤ جو اپنی بیٹی کسی نیک آدمی کو کہہ دے بھائی میں آپ سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کا کہ آپ نیک آدمی کوئی ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے 54 سال کی عمر میں عائشہ صدیقہ سے شادی کی، 9 برس کی تھیں. اور جب آپ نے حق مہر دینے کا ارادہ فرمایا کہ عائشہ کو مہر تو دے دوں، تو صدیق نے عرض کیا آقا میری ساری جائیداد، میرا مال، میرے بچے آپ کے نام پہ قربان ہیں، بیٹی بھی دیتا ہوں، حق مہر بھی خود ادا کروں گا. آئے آئے آئے. حضرت علی کی بڑی شان ہے، انکار نہیں ہے، وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، حضور کے داماد ہیں، چچا زاد ہیں. علی جنتی ہے، سید الاولیاء والاتقیاء والاصفیاء ہے، بڑا مقام ہے. لیکن ملتان والوں علی ساری زندگی پیغمبر سے لیتا رہا. غریب آدمی تھے، کپڑے بھی لیے، کھانا بھی لیا، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ بطول کا رشتہ بھی لیا کہ نہیں لیا؟ وہ میرے نانا جی کا نا تو جان دے ہو نا، ساری زندگی جو گل تو پکوے نہ رہ گئے. حضرت علی نے نبی کو کپڑے لے، حضرت علی نے نبی کو کھانا لیا، حضرت علی نے نبی کو بستر لیا، حضرت علی نے نبی کو بستر والی بیٹی بھی لے لی، سیدہ فاطمہ نال شادی بھی کی تھی. صدیق نے سب کچھ نبی نو دیتا، صدیق نے نبی نو کھانا دیتا، صدیق نے نبی نو پیسے دیتے، صدیق نے نبی نو دودھ دیتا، صدیق نے نبی نو سواری دیتی. حتیٰ کہ 54 سال دی عمر دے اندر عائشہ صدیقہ دی شادی کر دیتی. اے لوگوں صدیق دے مقام دا کون مقابلہ کرے؟ ساری زندگی حضرت علی نبی تو لیندا رہا، صدیق نبی نو دیندا رہا.
اسی لیے تو آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے فائدہ دیا. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں محمد مصطفیٰ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر سیدنا صدیق کے ایمان کو رکھ دوں اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھوں, اکیلے صدیق کا ایمان پوری امت پر بھاری ہوگا. اکیلے صدیق کا ایمان, اکیلے. اس نے سب کچھ دیا, لیا لو صدیق نے لیا, حتیٰ کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو وصیتیں فرمائی اس میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی, میرے بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے لیے نئی چادر خرید نہیں کرنی. کیوں ابا جی, نیا کپڑا تو لے لیں. فرمایا نہیں بیٹے, نیا کپڑا مدینے کے غریب پہن لیں گے, وہ زیادہ مستحق ہیں, میرے لیے پرانی چادر کافی ہے. اس کو دھو لینا اور پرانی چادر میں مجھے کفن دینا اور غسل دے کر مجھے جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا. نئی چادر مدینے کا غریب پہن لے گا وہ زیادہ مستحق ہے. دوسری وصیت, دو سال سبق یاد نہیں کریں گے تو ٹیمر والے. پہلی دفعہ میں نے بلایا ہوا لیکن تھوڑا حال ڈھلا ہے بالکل. 2 سال, کوئی کہتا ہے 7 ماہ, کوئی کہتا ہے 3 ماہ. 2 سال 3 ماہ 7 دن یا 9 دن بعد روایت میں آتا ہے. یہ خلافت کا عرصہ تھا. فرمایا میرے بیٹے صحابہ نے مجھے مجبور کر کے ان دنوں میں وظیفہ دیا. 2 سال 3 ماہ 7 دن کا حساب کرنا, جتنا پیسہ بن جائے. میری ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, وہ بیچ کر سارا پیسہ دوبارہ بیت المال میں جمع کرانا. میں چاہتا ہوں جو میں نے خدمت کی ہے وہ اللہ کے نام کے لیے ہو جائے. اندازہ فرمائے یہ صدیق اکبر کا حال ہے, کیا بتاؤں آپ کو. اور یہ فاروق اعظم کا حال ہے, بیٹا غریب ہے عہدہ نہیں دیتے. خود خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین. آج جو آدمی حکومت پر بیٹھتا ہے تو پہلے تو اپنوں کو نوازتا ہے نا. فاروق اعظم کے بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں ملا. خلافت فاروقی میں کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے کو کوئی عہدہ دیا ہو یا کہا ہو کہ تم مدینے کے گورنر بن جاؤ. کوئی عہدہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر غریب آدمی تھے, ان کے بچے تھے, ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا. جو مجاہدین کو وظیفہ ملتا تھا ان کو بھی وہی وظیفہ ملتا تھا, سب کو برابر سرابر. ایک اعلان کیا فاروق اعظم نے, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کا وظیفہ دگنا کر دیا جائے. حضرت عمر نے فرمایا, اور پھر فرمایا ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر کر دو. کیوں حضرت حسین آپ کا بیٹا عبداللہ کم ہے؟ فرمایا نہیں, عمر کا بیٹا عبداللہ علی کے بیٹے حسین کا مقابلہ نہیں کرتا. وہ نبی کا نواسا ہے. پیغمبر نے فرمایا وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, میرا بیٹا اس کا مقابلہ. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کی بڑی قدر کرتے تھے. ایک سفر سے جو واپس آ رہے تھے حضرت امام حسین اور راستے میں تھک کر بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ کا گزر ہوا تو جلدی سے اترے اور چادر اتار کر حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے. اس نے کہا چاچا کیا کرتے ہیں آپ, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں, تم پیغمبر کے نواسے ہو, نبی کا خون ہو اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہو, تمہیں تمہاری شان کا پتہ نہیں ہے. میں تمہاری خدمت کرتا ہوں, پیغمبر کا دل روزے میں ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنی عزت کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر کر دیا, اپنے بیٹے کا نہیں کیا. لوگ کہتے بھی رہے, فرمایا نہیں میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے. اس کو وہی وظیفہ ملتا تھا جو عام مجاہدین کو ملتا تھا, برابر سرابر. اس نے جا کر یمن میں جا کر کوشش کی. یمن کے حاکم کو کہا عبداللہ ابن عمر نے, حضرت غریب آدمی ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملتا, اور ابا جی بڑے سخت آدمی ہیں, مجھے کچھ پیسے دے دیں ادھارے, میں کاروبار کروں گا تو آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. یمن کے حاکم نے کہا میرے پاس بیت المال کے کچھ پیسے ہیں, بیٹا یہ لے جاؤ, مدینے میں نے ویسے بھجوانے, کوئی آدمی جائے گا اس پر بھی خرچہ ہوگا, آپ یہ پیسے لے جائیں اور اپنے ابا جی کو پہنچا دیں.
تو پیسے یہاں سے لے جاؤ اور راستے میں کوئی چیز خرید کے کاروبار کر لو، تو جو نفع ہوگا وہ آپ رکھ لیں اور جو اصل پیسہ ہوگا وہ ابا جی کو جمع کرا دینا۔ عبداللہ ابن عمر نے غنیمت سمجھا اور اس پیسے سے کچھ سامان خریدا، اور سامان خرید کر اس کو بیچ رہے تھے علاقے میں، مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو کوئی چیز بیچتا ہے۔ گھر تشریف لائے، عبداللہ کھانا کھا رہا تھا۔ اب عمر کے سامنے کون بولے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن ولید جیسا سپہ سالار کانپ رہا ہے، کانپ، جرت نہیں ہوتی عمر کے سامنے بات کرنے کی۔ فرمایا پگڑی اتارو، کھڑے رہو، شام کو تمہارا فیصلہ کروں گا۔ سارا دن خالد بن ولید دھوپ میں کھڑا رہا، بات نہیں کی۔ تو عبداللہ تو بیٹا تھا، اس نے کہاں بولنا تھا، کھانا کھا رہا۔ فرمایا بیٹا کہ میں نے آواز سنی کوئی چیز بیچ رہے تھے۔ جی ابا جی بیچ رہا تھا۔ فرمایا وہ کھانا رکھ دو، پہلے مجھے جواب دو اس کا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ کھانا بعد میں کھانا۔ ایمان سے بتاؤ ملتان والوں، جوان بیٹے سے تو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی آپ کی، ہوتی ہے؟ کون بات کرتا ہے؟ یہ عمر کی جرت ہے۔ عبداللہ پریشان، آج ابا جی ناراض ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوئی 15ویں صدی کا باپ ہوتا تو خوش ہو جاتا، ماشاءاللہ میرے بیٹے کا تو بہت کاروبار چمک گیا جی، بہت ترقی کر لی ہے۔ اس نے کہا ابا جی میں پریشان تھا، یمن میں گیا تھا، یمن کے حاکم سے درخواست کی کہ کچھ مجھے پیسے دے دیں۔ انہوں نے وہ پیسے جو بیت المال کے لیے لانے تھے وہ مجھے دیے اور کہا اس سے کوئی کاروبار کر لو، نفع اپنے پاس رکھ لینا اور اصل پیسہ بیت المال میں جمع کرا دینا۔ ابا جی میں نے وہی کام کیے ہے اور میں کچھ سامان بیچ چکا ہوں، نفع آ گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ بیچ دوں گا تو نفع میں استعمال کروں گا اور اصل پیسہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ اب امام عدل و حریت کا فیصلہ سنیں، ذرا فیصلہ سننے کے لیے بھی دل چاہیے، فیصلہ سنیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا جتنا پیسہ وہاں سے بیت المال کا لائے ہو سارا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ اور اس سے جتنا منافع حاصل کیا وہ بھی جمع کراؤ۔ بیٹے کو جرت نہیں ہوئی آگے سے بات کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روتا ہوا آیا، دیگر صحابہ کو اگر سارا حال سنایا، ابا جی میرے بڑے ناراض ہیں، میں تو بات نہیں کر سکتا، آپ میرے والد صاحب سے بات کریں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا موقع پا کر بات کریں گے، ہر وقت عمر سے بات کرنے کی جرت ہمارے اندر بھی نہیں ہے، کوئی موقع دیکھیں گے پھر بات کریں گے۔ جب موقع پایا اصحاب پیغمبر نے اکٹھے ہو کر عمر سے بات کی، حضرت کوئی ناجائز تو نہیں ہے، اس نے محنت کی ہے، نفع اس کا حق ہے، آخر آپ بھی تو کوئی ایلچی بھیجتے جو وہاں سے بیت المال کے پیسے اٹھا کر لے آتا، کہاں یمن کہاں مدینہ، وہ ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں، اس پہ تو کچھ خرچہ ہوتا۔ تو اگر آپ کا بیٹا لے آیا ہے تو آپ مہربانی کریں اور اس کو نفع دے دیں، اصل پیسہ تو وہ جمع کرا رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا نبی کے صحابہ مجھے زیادہ مجبور نہ کرو، فاروق اعظم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا جب تک میری جان میں جان ہے، حلال پیسہ کھاؤں گا، بچوں کو حلال کھلاؤں گا۔ دنیا میں اس کی ایک مثال آپ پیش کریں، کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا ادری ما بقائی فیکم، لوگوں نہیں پتا میں محمد کب تک دنیا میں رہتا ہوں، فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی تابعداری کرنا۔ علماء نے لکھا صدیق کی زندگی نبی کا عکس ہے، حضرت عمر کی زندگی نبی کا عکس ہے، ان کی خلافت کا زمانہ گویا نبوت کا زمانہ ہے۔ صدیق فاروق نے ساری زندگی اچھا کھانا نہیں کھایا، صدیق فاروق نے ساری زندگی اچھے کپڑے نہیں پہنے، صدیق فاروق نے اچھا بنگلہ نہیں بنایا، صدیق فاروق نے اچھا گھوڑا نہیں خریدا، صدیق فاروق نے اپنی گھر والیوں کے اچھے زیور نہیں بنائے، صدیق فاروق نے رات بھر کر نیند نہیں کی، صدیق فاروق نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ روم فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، کیسر و کسرا کی دولت شیخین کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی تھی، لیکن حضرت صدیق فاروق نے جو کی روٹی کھائی،
जैतून का तेल खाया, पेट भर कर खाना नहीं खाया। किसी ने कहा हजरत अब तो तंगी का जमाना खत्म हो गया, अब तो गुर्बत का जमाना खत्म हो गया, इस्लाम तरक्की कर गया, कैसर और किसरा मगलूब हो गए, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया, मस्जिद नबी के कोने सोने और चांदी से भरे हुए हैं, और आप ये कैसा खाना खाते हैं? हजरत सिद्दीक का जवाब सुने, हजरत उमर का जवाब सुने, फरमाए लोगों अगर मैं अच्छा खाना खाऊं, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक पूछेगा मेरा नबी तो जौ की रोटी खाता था, तुम लोग पेट भरकर खाना खाते थे, मेरा नबी तो फटे हुए कपड़े पहनता था, तुमने उम्दा पोशाकें कैसे पहन ली? खुदा के दरबार में मोहम्मद के सामने हमारे पास क्या जवाब होगा? अंदाजा फरमाए। इनकी खिलाफत नबुव्वत का अक्स है, इसे कहते हैं खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा। बाद में जो लोग आए वो तवस्सो के कायल थे, अच्छा खाना खा लो कोई हर्ज तो नहीं है, अच्छे कपड़े पहन लो कोई हर्ज तो नहीं है, अच्छा बिस्तर बिछा लो कोई हर्ज तो नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया मैंने एक दिन पैगंबर को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चारपाई पर सोए हुए हैं, कुर्ता मुबारक उतारा हुआ है, आपकी चारपाई के दरमियान, आपके जिस्म अतार के दरमियान कोई गद्दा नहीं था, और चारपाई के बांध के निशानात आपके जिस्म पर नजर आ रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अर्ज किया आका दुनिया के बादशाह नरम गद्दों पर सोते हैं, दुनिया के बादशाह गालीचों पर सोते हैं, आप हमारे दीन और दुनिया के सरदार हैं, लेकिन किस हालत में सोए हुए हैं? आपने फरमाया उमर उनके लिए खुदा ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत बनाई है, अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। तो भाई आज तो हम किसी खाते के लोग नहीं हैं, चलो अच्छा खाना खा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, मना नहीं है, अच्छा मकान बना लें, मना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तो खुदा को याद करें। नेमतें खाते हैं शुक्रिया नहीं अदा करते, नेमतें खाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, नेमतें खाते हैं उसके नाम पर भी नहीं देते, और खासकर जब सहूलत का वक्त आ जाए, खुशी का वक्त आ जाए, उस वक्त तो ऐसी खुराफात और रसूमात और ऐसी बिदआत होती हैं, आदमियों में हिम्मत नहीं होती। एक आदमी को मैंने कहा, एक आदमी ने बुलाया शादी पर, मैं वहां चला गया, उधर खुराफात थी, मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा हजरत साहब आप नाराज न हो, हमारी औरतें नहीं मानती, हम इतने ताबेदार हैं औरतों के, औरतें हमारी बात नहीं मानती, हम मगलूब हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अगर किसी का बच्चा नमाज न पढ़े, किसी में जुर्रत है वो कहे बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बेटी नमाज नहीं पढ़ती, बीवी नमाज नहीं पढ़ती, मां नमाज नहीं पढ़ती, बहन नमाज नहीं पढ़ती, घर में अगर खाना अच्छा न बने तो हम नाराज हो जाते हैं। होते या नहीं होते? बोले नहीं होते? थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च कम हो जाए, नाराज हो जाते हैं। लेकिन मां बहन बेटी ये नमाज नहीं पढ़ती, हम कभी नाराज नहीं हुए। हमने कभी नहीं कहा कि पहले नमाज फिर खाना, कभी कहा है? या बच्चा सोया हुआ है सुबह, हमें जुर्रत नहीं कि हम उसको उठा दें, चलो बेटा नमाज का टाइम उठ जाओ, जुर्रत नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि हमने तरबियत नहीं की, तरबियत नहीं की। तो बच्चों की तरबियत फरमाएं, ये तरबियत के लिए बेहतरीन जगह ये मदारिस है। इसमें बच्चा जब आएगा और वो कुरान पढ़ेगा तो उसके अखलाक की भी साथ साथ उस्ताद तरबियत करेंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, तरबियत भी फरमाते थे, अखलाक भी सिखाते थे। तो हम तरबियत नहीं करते। अहादीस में आता है कि एक आदमी ने एक औरत ने एक बच्चे को बुलाया, इधर आओ मैं तुम्हें चीज देती हूं। वो बच्चा तो चीज के पीछे आता है। जब वो आया तो हुजूर ने सामने फरमाया तूने क्या इरादा किया है? उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने इरादा किया है मैं इसको खजूर दूंगी। आपने फरमाया फिर खजूर दो। अगर खजूर न दी और तुमने इरादा नहीं किया और ये कहा कि बच्चे को वैसे बुला ले, इधर आओ बेटा मैं चीज दे, और इरादा थे बस वैसे बुला रहा हूं, आपने एक तो झूठ बोला और दूसरा बच्चे को झूठ सिखा दिया, 2 गुनाह हो गए। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? तो भाई कुरान का वाज है, कुरान का प्रोग्राम है, कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन कुरान के मुताबिक जिंदगी बसर करें। हर आदमी पर कुरान के 5 हक हैं। टाइम तो खत्म हो गया, वो मैंने 5 हक बयान करने थे। कुरान मजीद के 5 हक हैं। कितने हक हैं? कितने?
اور نام سن لے، تشریح کا تو وقت نہیں ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ یہ مانے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کمی بیشی بولیں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف، اس کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، یہ تبدیل زور سے بولیں۔ اس کو خدا نے لوگوں کے سینوں میں رکھایا، یہ تو محفوظ ہی محفوظ ہے، اور خدائی حفاظت کا پہرا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، زور سے بولیں، اس کے محافظ بھی اللہ، اتارنے والا اللہ ہی اس کی اس میں اس کو کوئی تبدیل، اس پر خدا ہی حفاظت کا پہرا ہے۔ 1400 سال جو بیت گئے، آج تک قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا، ایک حرف، اور بدلنے والے بدل جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن نہ مٹے گا، نہ بدلے گا، نہ ختم ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انگریز نے یہ سازش کی تھی کہ قرآن کو مٹا دیں، نسخے اکٹھے کیے، دریا برد اکٹھے کیے، آگ لگا کے جلا دی۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کی بات ہے، حضرت نے دلی میں جلسہ کیا، چھوٹا سا بچہ قرآن کا حافظ کھڑا کیا، فرمایا انگریز میری بات سن لے، قرآن کے نسخے تو جلا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتا اس بچے کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا جو 7 سال کا حافظ ہے، اور دنیا میں ایک تو نہیں ہے، ہزاروں بھی نہیں ہے، لاکھوں آدمی قرآن کے حافظ ہیں، لاکھوں۔ خدائی حفاظت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کوئی بدلنا بھی چاہے نہیں بدل سکے گا، کوشش بھی کرے گا اللہ اسے ناکام کرے گا۔ حجاج ابن یوسف اس امت کا بڑا سفاک سمجھا جاتا ہے، بڑا ظالم آدمی کہتے تھا حجاج ابن یوسف، لیکن وہ ظالم تو تھا، ظالم تھا، نیک اتنا تھا کہ اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہ سن لیں آپ، یہ ظالم کی بات بتا رہا ہوں، جو امت کا سفاک سمجھا جاتا ہے، اس کی کبھی تہجد قضا، ہماری فرض کبھی ادا نہیں ہوئی۔ یہ محمد ابن قاسم جو تھا، یہ اس کا بھتیجا تھا۔ جب یہاں دشمن نے ایک مسلم عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی نا، اس نے پکارا، اس نے کہا حجاج میں تیری جرت کے بڑے وہ ترانے سنتی ہوں، تو بڑا جری آدمی ہے، بڑا بہادر ہے، لوگ تیرے نام سے کانپتے ہیں، این الحجاج، کدھر ہے تو؟ اور ہماری عزتوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس نے وہیں سے جواب دیا، لبیک بنت الاسلام، اور اسلام کی بیٹی تو نے پکارا تو میں آ گیا۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور آیا، اور اس نے جو تلوار چلائی نا اللہ کا نام لے کر، یہ آپ کا پاکستان بھی اسی کا فتح کیا ہوا ہے، سندھ تک آیا، بعض تو کہتے ہیں ملتان تک آیا، یہ سارا علاقہ یہ اسی کا فتح کیا ہوا ہے، جہاد کی برکت ہے۔ آپ کریں گے یا نہیں؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس حجاج کی بات بتا رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ اور نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم ہے، سانو بلائے ان تو پتہ تو ہے ساڑھے مزاج دا، عشاء دے بعد جلسہ رکھو، صبح دی نماز پڑھ کے جاسو، بلاتے ہیں پھر آپ لوگ ٹائم بھی نہیں دیتے۔ حجاج ابن یوسف یہ قرآن مجید پر اعراب لگوا رہا تھا، نقطے، زبر، زیر، پیش، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں ایک قبیلے کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، اور انہوں نے اس بستی والوں کو کہا یار ہم مسافر ہیں، کھانا تو کھلا دو، اور انہوں نے کہا جاؤ مولویو، کھانا شانا ہمارے پاس نہیں ہے، انکار کر دیا۔ قرآن میں ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھلا سکتے۔ انہی کے قبیلے کا خاندان چلا آ رہا تھا حجاج کے زمانے میں، تو حجاج ابن یوسف جب یہ اعراب لگا رہا تھا تو اس قبیلے کے لوگ حجاج کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا حجاج ایک ہم درخواست لائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا قرآن میں آپ نقطے لگا رہے ہیں، زبر زیر پیش بھی لگا رہے ہیں، اعراب، ایک مہربانی کریں ہمارے اوپر احسان کریں۔ کہا وہ کیا؟ کہا قرآن میں ہماری ایک شکایت لکھی ہوئی ہے، ہمارے بڑوں سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اللہ والوں کو کھانا نہیں کھلایا، بڑی ان سے غلطی ہو گئی، تو آپ ہماری غلطی تو مٹا دیں۔
انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا قرآن میں ہماری شکایت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نبیوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے، ہمارے قبیلے کی شکایت ہوتی رہے گی، تو حضرت آپ اس کو بدل دیں۔ حجاج نے کہا پھر میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا وہ جو ابو ہے نا، با کا نقطہ ہے، وہ مٹا کر اوپر 2 تا کے نقطے، ایک نقطہ مٹا دیں، اوپر 2 نقطے ڈال دیں، تو ابو کی بجائے وہ ہو جائے گا فَأَتَوْا، معنی یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ بس ایک نقطہ نیچے سے مٹانا ہے، اسے اوپر لگانا ہے، نیچے والا نقطہ ایک اوپر لگانا اور ایک نقطہ اور بھی ساتھ ڈال، یہ معمولی سا کام ہے حضرت، آپ مہربانی کریں، آپ کا احسان ہوگا، ہم ساری زندگی آپ کے جو ہے وہ شکر گزار رہیں گے۔ حجاج نے کہا بیٹھو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، میں تمہاری خواہش کو ہمیشہ کے لیے پورا کر دیتا ہوں۔ انہیں بٹھایا اور حجاج ابن یوسف اندر گیا اور تلوار اٹھا کر لے آیا اور کہا ظالمو تمہیں اس بات کا پتہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا محافظ اللہ، اس کا اتارنے والا اللہ، اس کا بھیجنے والا اللہ، اس کو پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، تمہیں اس کا پتہ نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن نہیں مٹے گا، اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن ختم نہیں ہوگا، اس کو جلانے والے خود جل جائیں گے، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ ظالمو تم مجھ سے قرآن میں تعریف کرانا چاہتے ہو، تلوار ماری اور گردن سے سر اڑا دیا، قرآن کو جو مٹائے گا اس کو دنیا میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ایسے حفاظت کرواتا ہے، تو جو قرآن کو مٹائے گا خود مٹے گا یا نہیں؟ اور جو قرآن کے محافظ ہیں اللہ ان کو بھی آباد و شاد رکھے گا، صحیح ہے یا نہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن آسمان سے فرشتے نیچے سر لٹکا کے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر تو ستارے چمکتے ہیں، زمین پہ کون سے ستارے چمک رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، آسمان کو یوں نظر آتا، آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین ستاروں سے چمک رہی ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کو مانیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ پہلا حق ہے، اس پر ایمان رکھیں، ایمان ہے نا الحمدللہ ہمارا۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماننے کے بعد اسے پڑھیں، کیا کریں گے؟ بس یہ رواج ہے، وہ چوم لیتے ہیں، نبی کا نام آیا چوم لیا، مسجد کا دروازہ چوم لیا، بس چلے گئے، چمن چٹر سوکھا کام ہے نا، میٹھی میٹھی محبت، تو بھئی یہ صرف چومنے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آئیے، یہ کتاب اسے پڑھیں۔ کس لیے آئیے؟ کس کے لیے آئیے؟ پڑھنے کے لیے آئیے کہ آپ اسے پڑھیں، پڑھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا جب میرے پر قرآن مجید نازل ہوا نا تو پہلا لفظ ہی تھا اقرا، پہلا لفظ کیا تھا؟ پڑھ، یہ پڑھنے کے لیے آئیے کتاب، تو آپ نے پڑھا اقرا، تو آپ پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، کتنے حق ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، اس کے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بوڑھا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو ان پڑھ ہے وہ ضرور پڑھے، کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو، یہ اس کا حق ہے قرآن مجید کا دوسرا۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ تیسرا حق ہے قرآن مجید کا، ماننے اور پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو سمجھیں، کہتا کیا ہے، اللہ کا تعارف قرآن کرائے گا، پیارے نبی کا تعارف قرآن کرائے گا، قیامت کا مسئلہ قرآن سمجھائے گا، عقائد کا بیان قرآن میں، اعمال کا بیان قرآن میں، اخلاق کا بیان قرآن میں، کردار کا بیان قرآن میں، معاشرت کا بیان قرآن میں، معیشت کا بیان قرآن میں، اقتصادیات کا بیان قرآن میں، تہذیب کا بیان قرآن میں، تمدن کا بیان قرآن میں، اور رہن سہن، شادی غمی، زندگی موت، ہر بات قرآن میں ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ دستور حیات ہے، ایک ایک بات کی قرآن رہنمائی کرے گا، تو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ پڑھنے والے کا بھی بڑا مقام ہے، حافظ اور قاری کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن عالم تو عالم ہے نا، عابد عبادت کرے پوری رات اور عالم سوئے، اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے۔ صحیح عالم ہو، صحیح عالم، نام کے تو بہت پھرتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح عالم بنا دے، صحیح عالم،
اور جو علم حاصل کرنے کی نیت کرے گا، کوشش کرے گا، پڑھے گا، اگر وہ مر گیا، موت آئی، قیامت کے دن علماء میں اٹھے گا۔ کس میں اٹھے گا؟ ہم جب پڑھتے تھے نا، پرانی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب پڑھنے کے لیے آیا، اس کو شوق تھا، 70-80 سال اس کی عمر تھی، حاجی میوہ خان اس کا نام تھا۔ میں اس سے ہنستا تھا کہ حاجی صاحب یہ کیڑی عمر ہے تیری پڑھن دی؟ اس میں نو گل اس زمانے دسیا، یہ کم از کم 30 سال پہلے دی گل ہے۔ اس کہ جی عزیزو، مجھے کسی عالم نے بتایا ہے جو قرآن پڑھے گا اور دین کو سمجھے گا اور علم حاصل کرے گا، اگر وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن عالموں میں اٹھے گا۔ میں چاہتا ہوں میں بھی عالموں میں کھڑا ہو جاؤں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے بھائی، ہر عمر میں پڑھے قرآن، جوانی میں پڑھیں، بڑھاپے میں پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، دکان میں پڑھیں، مکان میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے پڑھیں۔ اور یہ عجیب کتاب ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس کا دیکھنا الگ ثواب ہے، اس کا دیکھنا، اس کو آپ دیکھیں غور سے، اس کے الفاظ کو، اس کا الگ ثواب بھی الگ ہے، تاثیر بھی الگ ہے۔ پھر اس کا پڑھنا یہ الگ ثواب ہے، پھر اس کا سمجھنا اور پھر اس کا سننا۔ بعض تو کہتے ہیں سننے کا ثواب پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اور جہاں قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ جا رہا تھا، ایک آدمی سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا گھر میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، بار بار اس کو پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، دیوار سے ٹیک لگا لی، کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، میں نے کہا آپ علیہ السلام کیا سن رہے ہیں؟ تو سنا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے تلاوت ختم کی آپ پیچھے ہٹے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان سے جملے نکلے، وجبت لہو وجبت لہو وجبت لہو، اس آدمی پر ایک چیز واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا یہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا جس کو میری توحید سے پیار ہے مجھے بھی اس سے پیار ہے، وجبت لہو الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ تو قرآن پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں قرآن۔ آپ کبھی غور سے سنیں، آپ ایک کتاب پڑھیں گے، ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے یا تیسری دفعہ پڑھ لیں گے بس دل لکتا جائے گا، وہی کتاب ہے یار جو پڑھی ہوئی ہے، یا کسی کتاب یا قصے کو سنیں گے ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بس بھئی یہ پرانی باتیں سنی ہوئی۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، آپ اس کو ایک بار نہیں 1000 بار پڑھیں، جب بھی پڑھیں گے یوں محسوس ہوگا کوئی نئی چیز پڑھ رہا ہو، اس کا اعجاز ہے۔ اور جب بھی سنیں گے نیا لطف آئے گا۔ اور اہل علم جانتے ہیں، حضرات بیٹھے بھی ہوں گے، خدا گواہ کر کے کہتا ہوں میں تو نہایت بیکار قسم کا آدمی ہوں، قرآن جب بھی سنا اور جب بھی اسے کھول کر پڑھا، قرآن کا ایک نیا نقطہ مجھے سمجھ آیا جو پہلے نہیں سمجھا، نیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ سمندر ہے جو موتیوں سے لبریز ہے، لبریز۔ تو اس کو پڑھیں بھی صحیح اور اسے غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، پھر دیکھیں کہ رحمت کیسے برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے حق ہو گئے؟ دیکھیں آپ سبق یاد نہیں کرتے نا، کتنے حق ہو گئے؟ 3۔ پہلا حق ماننا، دوسرا حق پڑھنا، اور تیسرا حق سمجھنا، سمجھنا تفقہوا فی الدین، سمجھ حاصل کرو دین۔ چوتھا حق ہے یہ ہے جسے آپ مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، پھر اس پر عمل کرو بھائی۔ عمل کریں گے یا نہیں؟ سینکڑوں مرتبہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھو، سینکڑوں مرتبہ نماز کا ذکر ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا جھوٹ بری چیز ہے، ہم نہیں چھوڑتے۔ کون نہیں جانتا کہ غیبت، شراب، زنا، بددیانتی برے افعال ہیں، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پر ہمارا پورا ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے۔ تو قرآن پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال جانیں اور حرام کو حرام سمجھیں۔ کوشش فرمائیں گے نا؟ زور سے بولیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 5واں حق یہ ہے جسے آپ نے مانا، جسے آپ نے پڑھا، جسے آپ نے سمجھا، جس پر آپ نے عمل کیا،
اس دین کی سچی، قرآن کی سچی بات کو پھر پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ پوری دنیا آج گمراہی میں غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ قرآن کا علم آئے گا تو روشنی آئے گی، قرآن کا علم آئے گا تو انشاءاللہ ہدایت آئے گی۔ پھیلائیں گے یا نہیں؟ پھیلائیں گے، اچھا اخلاق پیش کریں۔ ہاں اگر پھر کوئی قرآن سے ٹکرائے گا تو پھر ہے جاہدو فی سبیل اللہ۔ نہیں سمجھ آئی بات کو؟ پھر کیا ہوگا؟ جاہدو، زور سے بولیں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار۔ جہاد فساد نہیں ہے، فساد کا انسداد ہے۔ تو فساد پھیلائے گا پھر مسلمان جہاد کریں گے، ورنہ مسلمانوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں، کفار کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن عزیزوں نے قرآن مجید مکمل کیا میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے اور مزید ان کو اللہ علم نصیب فرمائے۔ ان کے والدین کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، انہوں نے اپنے بچوں کو فارغ کیا اور کام کاج سے اور قرآن کے لیے وقف کیا، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان کے پورے گھرانے پر رحمت فرمائے، اور جن قاری صاحب نے پڑھایا اللہ ان کے علم میں بھی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ مسجد جنہوں نے بنائی اللہ ان کا گھر جنت میں بنائے، اور جو اس کو اب آباد کرنے والے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ سب کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ ہمارے محترم حاجی محمد شفیع صاحب، ان کے گھر میں تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا دے، اور ان کے صاحبزادے حاجی محمد اختر صاحب جن کے بیٹے نے یہاں قرآن ختم کیا، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا وقت دیں، ان کی محبت ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، اور بھی جتنے بچوں نے پڑھا سب کے والدین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الراشدین واجعلنا من المتقین واجعلنا من المخلصین واجعلنا من الموحدین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اس قرآن کی عظمت کا جو پروگرام تھا، جو ساتھی جنہوں نے ترتیب دیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو حضرات آئے ہیں سننے کے لیے ان کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں سنی ہیں کہی ہیں، اے اللہ پختہ یقین عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوئی، تو نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی اور قرآن کی دولتوں سے نوازا۔ اے اللہ اس پر ہم تیرا بے حد شکر ادا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جو کما حق ہو تیرا شکر ادا کرے۔ اے اللہ اپنے شاکرین بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، علم بعمل عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنی بندگی کا شوق نصیب فرما، اے اللہ اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما۔ بے بندگی جو شرمندگی ہے اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے تمام بیماروں کو جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ تنگ دستوں کو فراخ رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کو خوشحال بنا، اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے ایمانوں کو ایمان دے دے، گمراہوں کو ہدایت دے دے، بددیانت کو اے اللہ امانت دار بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح نیکی کی توفیق تیرے دربار سے ملتی ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا اور اس کی حفاظت بھی تجھی سے آتی ہے۔ اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ ہم گناہگار بدکار ہیں، سیاہ کار و بیکار ہیں، نفس و شیطان کے کہنے پر اے اللہ دنیا میں اور دنیا کی غلیظ محبت میں اے اللہ گرفتار ہیں۔ تو ہمارے دل میں اپنی پاکیزہ محبت ڈال دے اور اپنے محبوب کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت کی غلامی عطا فرما۔ اے اللہ اس نیک بابرکت محفل کی اس قرآن مجید کی عظمت کی برکت سے
اور قرآن مجید کی شان کی برکت سے آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما اور ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ اے اللہ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور معافی مانگنا تو تجھے بے حد پسند ہے، تو معاف کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، ہم معافی مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ پوری ندامت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اے اللہ ہم تیرے دربار میں اے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ ہے ہر قسم کے گناہوں سے، اے اللہ ہماری توبہ ہے ہر قسم کی نافرمانی سے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ اس امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ پوری امت کو دین پر کھڑا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ جو لوگ دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں انہیں سمجھ دے دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کا بندوبست فرما۔ یہود و نصارہ آج تیرے دین کو مٹانے کے در پہ ہیں، قرآن اور قرآنی مکاتب و مدارس کو مٹانے کے منصوبے بنا چکے ہیں۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہم گناہگار بھی ہیں، اے اللہ کما حقہ خدمت بھی نہیں کر سکتے تیرے دین کی، اے اللہ ان ظالموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تیرے دربار میں دست بدعا ہے مولا، اپنے قرآن کی عظمت کی برکت سے اے اللہ دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دے، دشمنوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، قرآنی مدارس و مساجد کی حفاظت فرما، علماء قراء حفاظ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ اسلام اور امن کا قلعہ بنا دے۔ اے اللہ خلافت راشدہ جیسا دور دنیا میں پھر لا دے اور ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے اے اللہ اس سازش کو منتخب اور مختص فرما، اے اللہ اور اخلاص کے ساتھ جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے والدین کو ان کے گھروں میں قرآن کے انوارات و برکات نازل فرما دے۔ محترم بھائی حاجی محمد اختر صاحب یا حاجی محمد شفیع صاحب ان کے گھرانے پر خاص رحمت فرما۔ یہ وہاں تنظیم اہل سنت میں ہمارا درس ہوتا ہے، وہاں بڑی محبت سے بیچارے تشریف لاتے ہیں۔ اے اللہ ان سے دوستی تو دین کی بنیاد پر ہے، رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ دینی رشتہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ جو لوگ ہم جیسے بیکاروں سے تیرے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی عزت فرما اور ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے حضرت قاری صاحب جنہوں نے بچوں کو قرآن پڑھایا اے اللہ ان کے بچوں کو بھی ایسے ہی حافظ و قاری بنا دے اور ان کے گھرانے پر بھی رحمت فرما دے۔ اور یہ مسجد اور اس مسجد کے پڑوس میں جتنے حضرات ہیں، یہ پوری تمبر مارکیٹ کے حضرات اے اللہ ان سب کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں، ان کے گھروں میں، ان کے ایمان اور عمل میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا کر اور ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر۔ مولا اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی ہمارے حق میں مفید ہو، اور جب مفید نہ ہو تو پھر ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ دنیا میں بھی عافیت مانگتے ہیں مولا، موت بھی عافیت والی مانگتے ہیں، قبر میں بھی عافیت مانگتے ہیں، حشر میں بھی عافیت مانگتے ہیں، اور میدان قیامت میں اپنے پیارے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا کر اپنی رحمت کے صدقے امت مسلمہ کا جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ جہنم کے لیے کافر بہت ہیں، اے اللہ ہم تھوڑے سے دنیا میں مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کو جنت الفردوس دے دے اور جنت کے اعلیٰ مقامات دے دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سونی بنا، موت بھی سونی آئے، قبر حشر بھی سونا ہو اور تیرے سامنے پیشی بھی سونی ہو۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہم تیرے شایان شان تو عمل کر نہیں سکتے، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اے اللہ اپنے محبوب کی روتی ہوئی دعاؤں کے صدقے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کا جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعلم الأكرم. سبحان الأبد الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.